صفحہ نمبر 25۔ صفحہ نمبر 25، آیت نمبر ہے 12۔ آیت نمبر ہے 12۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس رکوع کی جو ابتدائی 3 آیات ہیں وہ ہم سب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے بہت ہی سبق آموز ہے۔ یہ جو 3 آیات ہیں ان میں قرآن کریم نے یہ بتلایا کہ یہودی جو سب سے زیادہ اپنے دامن میں انبیاء اور آسمانی کتابیں رکھتے تھے وہ اللہ کی بارگاہ میں کس طرح مردود ہوئے۔ عیسائی جنہوں نے باطل کے خلاف لمبی جنگ لڑی، بڑے بڑے ظلم سہے عیسائیوں نے حق کا علم بلند کرنے کے لیے۔ یہودی، اس میں کوئی شک نہیں، عیسائیوں نے بڑی قربانیاں دی اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ عیسائی بھی اللہ جل جلالہ کی بارگاہ سے شیطان کی طرح مردود ہو گئے۔ حق کے منصب سے اللہ نے عیسائیوں کو بھی ہٹا دیا، یہ بھی معزول ہو گئے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی اور عیسائیوں کی جگہ حق کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ اور یہ الفاظ میرے ہیں، اللہ مجھے غلطی سے معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون سب کے لیے ایک ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ان کی خامیاں اور کوتاہیاں بیان کر کے امت مسلمہ کو یہاں جھنجھوڑا ہے۔ اگر تمہارے اندر بھی یہی خامیاں ہیں، تمہارے اندر بھی اگر یہی خامیاں ہیں تو تمہاری کوئی اللہ تعالیٰ سے رشتہ داری نہیں ہے کہ یہ حرکتیں یہودی کریں، عیسائی کریں، اللہ ان کو حق سے معزول کر دے اور تم کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں حق سے معزول نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حق سے معزول نہ کرے۔ بھائی میری بات سمجھ پائیں؟ اس لیے یہ جو رکوع ہے یہ بہت عبرت والا رکوع ہے۔ قرآن کریم نے پہلے یہودیوں کے جرائم، ان کی غفلتیں، کوتاہیوں کا ذکر کیا ہے، پھر عیسائیوں کا کیا ہے۔ میں ایک ایک لفظ کو ساتھ ساتھ کرتا ہوں۔ اس کا اجمال اور خلاصہ میں نے عرض کر دیا کہ یہ آیات مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے ہیں کہ تم بھی ذرا ان آیات کی روشنی میں ذرا آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو کہ تم کہاں کھڑے ہو۔ اگر یہی کچھ تم کر رہے ہو تو ظاہر ہے پھر زوال تمہارا مقدر ہے، جیسا کہ آج مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، مغلوب ہے، ہر اعتبار سے دوسروں کے زیر دست ہے۔ ان پر غور کر لو۔
اب ذرا ہم ایک ایک بات کو تفصیل سے دیکھیں، ذرا دیکھیے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور یقیناً لیا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پکا عہد و معاہدہ۔ اور بھائی اس صورت کے شروع میں کیا گزرا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا ذرا اس صورت کی پہلی آیت دیکھیے ذرا کھول کے، قرآن نے کہ اے ایمان والو اوفوا بالعقود، اپنے معاہدوں کو، اپنے عہد کو پکا کرو۔ یہودیوں سے ہم نے عہد لیا، انہوں نے توڑ دیا، اور ہم نے تم سے بھی کیا لیا ہے؟ اب ذرا تم بھی دیکھو کہ آیا یہودیوں کی طرح تم نے عہد توڑ دیا ہے یا عہد کی پاسداری کی ہے؟ اگلی بات، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، ہم نے مقرر کر دیے، منتخب کر دیے ان میں 12 نگران۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر قبیلے میں سے دین کے اعتبار سے ایک نمائندہ نگران مقرر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان 12 نگرانوں کو امیر کہہ لیجئے، ذمہ دار کہہ لیجئے، ان کو بلاتے اور ان کو بلا کے فرماتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے، اپنے خاندان اور اپنے قبیلہ کو کہو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ منورہ آ کے انبیاء علیہ السلام کی سنت کے مطابق 12 نقیب مقرر کیے، ہر خاندان کے اعتبار سے، ہر خاندان کے۔ اچھا، ان کو کہا کیا؟ پہلے یہ کہہ دیا وقال اللہ انی معکم، آگے حکم آ رہے ہیں، اگر میرے ان حکموں کو پورا کرو گے، وقال اللہ انی معکم، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بھائی سمجھ پا رہے ہیں؟ وقال اللہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر یہ آگے والی باتیں پوری نہیں کرو گے تو مطلب کیا بنا؟ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ یہی معاملہ مسلمانوں کا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر یہ پورے نہیں کرتے تو میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ وقال اللہ انی معکم، اللہ تعالیٰ نے ان سے فرما دیا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لئن اقمتم الصلاۃ، شرط یہ ہے پہلی، تم کس کو قائم کرو؟ نماز کو قائم کرو۔ اس سے پتہ چلا، اور بڑی مرتبہ میں نے بھی بیان کیا، کہ ساری قوموں میں، سارے نبیوں میں نماز تھی، شکلیں مختلف تھیں۔ یہودیوں کو کہا تم نے کیا کرنا ہے؟ نماز کو قائم کرنا ہے۔ اگر نماز کو قائم کیا، انی معکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر نماز کو قائم نہیں کرو گے تو میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ یہی معاملہ آج کے مسلمان کا ہے، یہی معاملہ آج کے مسلمان کا ہے۔ اگر یہ نماز کو قائم کرے گا، وقت پر پڑھے گا، جماعت کے ساتھ پڑھے گا، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے گا، نماز کے وقت آتے ہی اس کی مارکیٹیں بند ہوں گی، اس کی کاروباری مصروفیتیں بالکل بند ہوں گی، اور اس کے نزدیک اذان ہونے کے بعد سب سے بڑی مصروفیت نماز ہے۔ اگر یہ ہوگا تو اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہیں، اگر یہ کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اب مسلمان کے ساتھ اللہ ہے یا نہیں، اس شرط کو دیکھنا ہے۔ جب ہم اس شرط کو دیکھتے ہیں تو بھائی جمعے کی اذان کے بعد مسلمانوں کو دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کی مساجد میں بطور خاص جمعے والے دن دیکھ لیجیے، بازار کی مسجدوں میں صرف 15 سے 20% مسلمان دکانیں بند کر کے وہ آئیں گے جس وقت خطبہ شروع ہو چکا ہوگا۔ جس وقت کیا شروع ہو جائے گا؟ ہمارے دوستوں میں سے الحمدللہ بہت سارے اچھے کاروبار ہیں، لیکن جمعے والے دن جمعے کا اہتمام ایسا، جمعے والے دن کوئی کاروبار نہیں، جمعے والے دن کوئی کاروبار نہیں ہے۔ اور میں کئی مرتبہ آپ سے یہ عرض کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جمعے کا اہتمام جمعرات کی شام سے شروع کرتے تھے۔ کب سے شروع کرتے تھے؟ شام سے۔
دور کے جو صحابہ تھے اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے جمعرات شام کو پہنچ جاتے تھے، مگر نہ جمعہ صبح ان کے نزدیک جمعہ اتنے اہتمام کی چیز تھی، اتنے اہتمام کی چیز تھی، اور ہمارے یہاں مسلمانوں کے یہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ باقی نمازوں کو دیکھ لیجیے، ناراض نہ ہونا بھائی، میں صرف اپنے احتساب کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ہماری ماشاءاللہ اتنی بڑی مسجد ہے، دائیں بائیں اس کا آباد محلہ ہے، جتنا تناسب ہمارے محلے کا مسجد میں آتا ہے، اور میں نے ذاتی طور پر بعض لوگوں کو مل کر ان کو اس طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے، کوئی بات سننے کے لیے تیار ہوں۔ میں محلے کے ایک دو دوستوں کے پاس ذاتی طور پر گیا کہ میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ مسجد میں نماز کے لیے آیا کرو۔ انہوں نے یوں دیکھا جیسے پتہ نہیں میں ان سے ان کا گھر مانگنے آیا یا گاڑی مانگنے آیا، اس حقارت سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھائی کیا فرمایا؟ وقال اللہ انی معکم، اللہ کیا ہے تمہارے؟ لئن اقمتم الصلاۃ، پہلی شرط اگر تم کیا کرو گے؟ نماز قائم کرو گے۔ نمبر 2 وآتیتم الزکاۃ، تم زکوٰۃ ادا کرو گے، تم کیا کرو گے؟ زکوٰۃ ادا۔ نمبر 3 وآمنتم برسلی، اور تم میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے۔ رسولوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ جو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو 100% سچا مانو گے، اس کو 100% کیا مانو گے؟ ہم عجیب مخلوق ہیں، ہمارے یہاں مسلمانوں کے بینر پڑھ لو، جلسے دیکھ لو، جلوس دیکھ لو، کیا ہے؟ رسول کی حرمت پر جان بھی قربان ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن جس بازار جس روڈ پر یہ ریلی نکال رہے ہو یا مسلمانوں، اس پر بھی غور کرو، آیا اس بازار میں اس رسول کے احکام ہیں؟ بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر غور کریں، ذرا ایک دن پٹوار خانے میں جا کے بیٹھو نا، لگ پتہ جائے گا کہ یہاں کوئی اسلام کا حکم ہے۔ ایک دن ذرا کچہری میں جا کے بیٹھو، پتہ چلے گا یہاں اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ ایک دن کسی ادارے میں چلے جاؤ، اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ یہودیوں سے کہا تھا اللہ تمہارے ساتھ ہے، وآمنتم برسلی، شرط یہ ہے کہ تم نے میرے رسولوں پر کیا لانا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار میں ایک نئے تاجر کو دیکھا۔ بھائی سننا ذرا بات، آج کل کی زبان میں یوں کہہ لوں، حضرت عمر بازار آئے تو بازار میں ایک نئی دکان کو دیکھا۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ یہ جو تم کاروبار کر رہے ہو اس کے احکام سیکھیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا اٹھو یہاں سے، جاؤ پہلے سیکھ کر آؤ، تم تو ہمارے بازار کی برکت اڑا دو گے۔ تم کیا کر دو گے؟ ہمارے بازار کی برکت اڑا دو گے، اٹھو یہاں سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جاؤ۔ میں نے ہندوستان کے ایک بہت عظیم شخصیت ہیں، بہت پہلے فوت ہو گئے، ان کی ایک عجیب بات میں نے سنی اور پڑھی پھر کتابوں میں۔ بعد میں نے ڈسکا کے کچھ پرانے انڈیا کے رشتہ دار ہیں، ان کی ڈسکا سے رشتہ داری ہے، سہارنپور کے ہیں، تو وہ ایک عالم آئے ہوئے تھے کئی سال پہلے، یہاں بھی نماز میں آئے، تو میں نے ان سے پوچھا کیا آپ کے سہارنپور میں یہ بات ہے؟ اس نے کہا جی بالکل ہے۔ سہارنپور میں ایک مدرسہ ہے مزار لوگ، بہت پرانا مدرسہ ہے، اس کے دائیں بائیں سنیاروں کی دکانیں۔ تو ایک بہت بڑے عالم نے لکھا کہ مدرسے کے دائیں بائیں جتنے سنیاروں کی دکانیں تھیں وہ سونے کے احکام سے اتنے وابستہ تھے کہ مدرسے میں طالب علموں نے کوئی سبق پڑھنا ہوتا ہے نا سونے کے احکام کے بارے میں، تو چونکہ کتاب الصرف اور کتاب السلم فقہ کی کتابوں میں سونا چاندی کے خرید و فروخت کے احکام بہت مشکل ہیں، تو بازار کے جو سنیارے ہوتے تھے وہ ان احکام میں اتنے ماہر ہوتے تھے
کہ استاد نے جب سبق سننا ہوتا تھا نا، ہم طالب علم بھاگ کے دکان والے کسی سنیارے سے پہلے وہ مسئلے یاد کر کے آتے اور پھر سبق میں استاد کو سنا دیتے۔ بھائی آپ کے لیے عام بات ہے، ہم مولوی کتاب الصرف اور کتاب السلم وغیرہ احکام پڑھتے ہیں سونا چاندی کے، یہ مشکل احکام ہے۔ یہ کیا ہے؟ مشکل احکام ہے۔ ان کی زکوٰۃ کیسے دیتے ہیں پتہ؟ کل کو استادوں نے سبق سننا، باہر جاتے کسی دکان والے سنیارے سے سونا چاندی پر زکوٰۃ کے احکام سمجھ کر آ جاتے۔ اتنی رعایت تھی۔ بہرحال قرآن نے تیسری بات کیا فرمائی؟ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، ہم نے یہودیوں سے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تیسری شرط کیا ہے؟ تم نے میرے رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ چوتھی بات وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان رسولوں کی مدد کرنی ہے۔ ان رسولوں کی کیا کرنی ہے؟ مدد کا مطلب یہ ہے کہ رسولوں کی جائیداد کا جب پھڈا ہونا تو تم نے رسولوں کا ساتھ دینا ہے، رسولوں کی ذاتی جائیداد لے کر دینی ہے۔ عزرتمو کا یہ مطلب ہے۔ عزرتمو کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول جو پیغام لے کر آئیں، وہ جو دین لے کر آئیں، اس کی مدد کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اس کی مدد کے لیے کیا ہونا ہے؟ کھڑا ہونا ہے۔ میں محرم میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں، اور اس مرتبہ مجھے ڈسکا کی ایک مشہور شخصیت کا کسی نے میرا بیان سن کر نہ ان کو بھیج دیا۔ محرم میں بیان کرنے سے بڑا بچتا ہوں، چونکہ محرم کا جو سچ ہے وہ کڑوا بڑا ہے۔ تو وہ ایک شخصیت نے مجھے فون کیا، جی میں نے آپ کا سارا بیان سنا ہے، اس کو ہضم کرنا بڑا مشکل ہے۔ اس کو ہضم کرنا کیا ہے؟ لیکن باتیں آپ کی ٹھیک ہیں اگرچہ کڑوی ہیں۔ میں نے اس مرتبہ محرم میں یہ کہہ دیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جس مقصد کے لیے جان دی، آج ایک بھی اس مقصد کے لیے جان دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یزید کے لشکر کے ساتھ جن لوگوں نے ساتھ دیا، ذاتی مفادات کی وجہ سے دیا، اگر آج یزید و حسین کا کردار یہاں میدان میں اترتا تو ہم مسلمانوں کی 90، 95، 98% ہمدردیاں یزید کے ساتھ ہوتی، حضرت حسین کے ساتھ۔ حضرت حسین کی ذاتی جائیداد کا کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ دیانتاً یہ سمجھتے تھے کہ میرے نانا سے جو دین کی جو ترتیب چلی ہے اسلامی نظام کی، وہ ترتیب سے ہٹ رہی ہے۔ بھائی یہی جھگڑا تھا، وہ ترتیب سے ہٹ رہے۔ حضرت حسین ذاتی طور پر یہ سمجھتے تھے۔ یہاں فرمایا وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، تم نے میرے رسولوں کی مدد کرنی ہے، یعنی میرے رسول جو دین لے کر آئیں اس دین کو ہر وقت کیا رکھنا ہے؟ سر بلند رکھنا ہے۔ اور بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے میں یہ سمجھتا ہوں، بھائی ذرا سننا میری بات، پتہ نہیں میں اس آیت کا مطلب سمجھا نہیں پا رہا ہوں، میں تو 3 دن سے اس آیت پہ غور کر رہا ہوں۔ بعض دفعہ آیت کا مفہوم نہیں کھلتا، ہم بار بار اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تفسیریں پڑھتے ہیں، پھر سچ بات یہ ہے کہ جس وقت ضمیر یہ کہہ دینا ہے کہ میں اس آیت کی روح تک پہنچ گیا، پھر خوشی بھی بڑی ہوتی ہے کہ میں منزل تک پہنچ گیا۔ میں منزل تک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا حق درود پڑھنا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا حق ہے، میں کہہ رہا ہوں سب سے بڑا، میری بات کو غور سے سننا، اس وقت اللہ کے نبی کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اللہ کے نبی جس دین کو لے کر آئے اور جس دین کو اللہ کے نبی نے دنیا میں قائم و عام کیا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب پر سب سے بڑا حق ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے لائے ہوئے پیغام کو دنیا میں قائم کریں، عام کریں، اس کو سر بلند کرنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھیں، سمجھائیں، اس کو اگلی نسل کی طرف منتقل کریں، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی، اس لیے قرآن نے کیا فرمایا؟ ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ یہ چوتھی شرط تھی۔ آگے فرمایا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے، یعنی جہاں جہاں اللہ جل جلالہ تمہیں مال خرچ کرنے کا کہیں گے تو تم خرچ کرو گے۔ اگلی بات، اگر یہ شرطیں پوری کرو گے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو ہم تمہارے گناہوں کو بالکل مٹا دیں گے۔
وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسی جنتوں کا داخلہ عطا فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، تم میں سے جس نے بھی یہ سارا کچھ معاہدہ کرنے کے بعد اس معاہدے کو توڑا، کفر کیا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ سیدھی راہ سے بالکل ہٹ گیا۔ وہ سیدھی بات سے بھائی کیا ہو گیا؟ اچھا، اب قرآن آگے کہہ رہا ہے فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، انہوں نے اللہ کے اس معاہدے کو توڑ دیا۔ بھائی سمجھ پا رہے ہیں کہ آپ تھک گئے؟ اب راتیں چھوٹا ہونا شروع ہو گئی ہیں، صبح کو سستی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، ان یہودیوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے عہد کو۔ اچھا بھائی غور کرو، جو باتیں پیچھے کہی ہیں یہ عہد تو ہم نے بھی توڑ رکھا ہے، یہ عہد تو ہم نے بھی کیا کر رکھا ہے؟ توڑ رکھا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ کون سا مسلمان ہے جو یہ کہے میرا مرنا جینا دین کے لیے ہے، اسلام کے لیے؟ ہم میں سے کون ہے جو دین کی دعوت دیتا ہے، جو اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میں دوسروں کو دیندار بناؤں؟ قرآن نے کہا فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے اس عہد کو کیا کر دیا؟ اچھا پھر ان کے اوپر اب دیکھیے کیا کچھ ہے۔ سب سے پہلے کام، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا فرمائی؟ اور بھائی لعنت کا معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا، یعنی یہ جو حق کے مرتبے پر فائز تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مرتبے سے کیا کر دیا؟ معزول کر دیا۔ اچھا دوسری بات کیا فرمائی؟ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہودیوں کے دلوں کو کیا کر دیا؟ یہ دل کیسے سخت ہو گیا؟ دل کی سختی کا معنی یہ ہے کہ دل اتنا سخت ہو گیا کہ کسی طرح کی نصیحت سمجھانا، کوئی حق بات کو دل قبول نہ کرے، کسی طرح کی نصیحت کو نہ سنے۔ اور یہودیوں نے اللہ کے نبی سے ایک مرتبہ، بھائی آخری بات، یہودیوں، قرآن کہہ رہا ہے یہودیوں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے پتہ کیا کہا؟ کہا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دلوں پر نا ایک غلاف چڑھا ہوا ہے یہودیوں کا۔ اللہ کے نبی سے کہا آپ کچھ بھی کہہ لیں، آپ کی کوئی بات ہمارے دل پر اثر، یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دل پر اثر نہ کرے؟ کیوں بھائی کیا خیال ہے؟ انہوں نے اللہ کے نبی کو صاف کہہ دیا، پہلے پارے میں قرآن کہہ رہا ہے، تو اللہ نے ان کے دل سخت کر دیے۔ تو جس وقت بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار بنتی ہے تو پھر وہ کسی کی نصیحت کو قبول نہیں کرتی۔ یہ ابھی سلسلہ کلام چل رہا ہے، انشاءاللہ کل فَبِمَا نَقْضِهِم سے دوبارہ چلیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر کون کون سی سزائیں ان یہودیوں پر آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کے صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر